আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আল-ফাতিহা হযরত ইলাহি নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিম। غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دل مددے کعبہ امام مددے بغیر دلے بالا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستغیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وسراجنا وولاعنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے مکوانوں شمع و رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار سیدی ابرار و اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی مخصوص انداز میں بنگالی سر میں جھوم جھوم کر درود شریف کی حد انصار کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ آج اس محفل میں صدارت کر رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا صادق الرحمن ہاشمی مداز اللہ العلی بنورانی ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء مشائخ اور تمام حاضرین مجلس اس بوڑھی رات میں پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، کچھ دیر پہلے آپ لوگ جھوم جھوم کر
نعت شریف سن رہے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ سناؤں، گنگناؤں. آپ سنیں گے؟ حالانکہ طارق عابدین صاحب جیسا میں پڑھ نہیں پاؤں گا، لیکن اگر محبت سے سنیں گے تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے. سبحان اللہ. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے جب سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا. 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 نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا. قیامت میں جب سب نفسی کریں گے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا. ربی قبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. ربی قبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. ربی قبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے. میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے. میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا. میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا. غرقاب کا مطلب کیا ہے کہ جب سمندر میں کوئی ڈوبنے لگے تو اسے غرقاب کہا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے. میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا. اے سنی مسلمانوں، آج ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں. یہ وہ محفل ہے کہ جشن غوث الورا ہے نا. یہ جشن غوث الورا ہے. میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ آج غوث پاک بغداد میں نہیں، آج اس محفل میں اپنے ان عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں اور عاشقوں کے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ غوث پاک کون ہے؟
حسنی حسین سید، حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، بولو نا سبحان۔ اچھا، ہم لوگ یہاں پر جو آئے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کے نسبت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ سے نسبت تو ہم مومن، مصطفیٰ سے نسبت تو ہم مسلمان، مصطفیٰ سے نسبت تو ہمیں تمام چیزیں ملی۔ ارے مصطفیٰ سے نسبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حضرت علی اولیاء کے سردار بن گئے۔ ارے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے میرے غوث اعظم بن گئے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں رہ کر غریب نواز بن گئے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے حضرت نظام الدین محبوب الہی بن گئے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے کچوچا کے دھرتی پر مخدوم اشرف غوث العالم بن گئے۔ ارے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے بریلی میں اعلیٰ حضرت نہیں تھے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اور آگے چلیے، ہمارے یہاں پر آج جو صدارت کر رہے ہیں حضرت العلامہ پیر صادق الرحمن صاحب، ان کے والد محترم امین ملت، یہ کیا تھے؟ امین الاسلام تھے، لیکن مصطفیٰ کی نسبت جب ملی تو امین ملت بن گئے، ارے مفکر اسلام بن گئے۔ یہ مصطفیٰ کی نسبت ہے، اپنے دل میں مصطفیٰ کی نسبت کو قائم کر لو، تم بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رونقیں کہاں سے آئی، یہ لائٹنگ کہاں سے آئی، حضرت العلامہ کے چہرے پر یہ نورانیت کیسے آئی، صادق الرحمن صاحب کے چہرے پہ یہ نورانیت کیسی، ارے امین ملت کی بارگاہ میں یہ نورانیت کیسی؟ میں کہوں گا ارے سنو، یہ نورانیت یہ ایسے ہی نہیں آتا۔ اچھا، میں ایک مثال دیتا چلوں، یہ جو بجلی ہے یہاں پر ایک بلب جل رہی ہے، اس میں کرنٹ کہاں سے آتی ہے؟ اچھا، کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کھمبوں میں کرنٹ ہے؟ کس میں ہے؟ جو تار ہے، اس تار میں کیا ہے؟ بیچ میں کٹا ہوا رہے تو نہیں ہوگا؟ لائٹ جلے گی؟ نہیں جلے گی۔ اگر وہی تار جوائنٹ ہو پاور ہاؤس کے ساتھ تو وہ بات، زور سے بولو، جلے گا۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھاؤں، لوگ کہتے ہیں یہ رونق کیسے، یہ نورانیت کیسی، تو میں بتا دوں ایسے ہی نہیں۔ اگر اس کرنٹ جو چل رہا ہے اس میں تم بغیر ماسک کے، بغیر ہینڈ گلوز کے ہاتھ لگا دو، کیا ہوگا؟ کرنٹ لگ جائے گی، لوگ مر جائیں گے، مریں گے کہ نہیں؟ لیکن اے مسلمانوں سنو، یہ جو دنیا کی تار ہے، یہ دنیا کی لائٹیں ہیں، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، اگر اس میں ہاتھ لگانے سے تمہیں
ڈر لگ رہا ہو کہ پاور ہاؤس میں جو کرنٹ اس میں ہے، پاور ہاؤس کا جو کرنٹ اس میں ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوگی، تم ڈرتے ہو، لیکن یہی تار اگر بلب میں لگا دو تو گھر روشن ہو جائے، چراغ جل جائے، گھر اندھیرا دور کر دے، لیکن اگر اس میں بغیر گلوز کے ہاتھ لگا دو تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ہاشمیہ دربار نہیں، کسی بھی دربار ہو، کسی بھی اولاد رسول ہو، کسی بھی پیر ہو، اگر کنیکشن مدینے والے سے ہے تو پھر ڈرنا نہیں۔ اس لیے ڈرنا نہیں، کیوں؟ یہ دنیا کی تاروں میں دنیا کی پاور ہاؤس کے کارنٹ ہے، لیکن ان اولاد رسولوں کی چہروں میں، ان پیرانے کراموں کی چہروں میں، ان پیرانے کراموں کے اندر مدینے کی پاور ہاؤس کی ایمانی پاور ہے۔ اگر ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے ایمان کے خطرہ ہونے کی ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ والوں کی نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف۔ بولو نا سبحان اللہ۔ دنیا کی تار میں ہاتھ لگاؤ گے تمہیں دنیا کی شریری خطی ہوگی، شریری آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اولیاء کراموں کے ساتھ الجھو گے تو پھر ایمان کی کمزوری ہوگی۔ میرے دوستو، آج یہ محفل جو ہے غوث پاک کی ہے، غوث پاک کی ہے۔ کون غوث پاک؟ ارے واقعات تو بہت سنے ہیں۔ کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو دنیا میں آئے تو 18 پارہ قرآن کریم کا حافظ بن کے آئے۔ ارے کون غوث پاک جو حسنی بھی ہو حسینی بھی ہو؟ ارے وہ کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو بچپن میں جھوٹ بولنا بند کر دے۔ ارے وہ غوث پاک جو دن رات فاقہ کشی کر کے علم حاصل کرے۔ وہ غوث پاک جس نے عبادت و ریاضت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لی کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر جس غوث کی قدم ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے غوث میرے غوث پاک میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بارگاہ ہے، یہ یہاں پر سرکار غوث پاک بھی حاضر ہیں۔ آئیے چند اشعار پیش کرتا ہوں، پھر طارق عابدین صاحب نے بہت اچھی انداز میں پڑھا، میں کوشش کرتا ہوں اپنی انداز میں پڑھنے کی، حضرت توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، اگر آپ لوگ ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، پنجتن کے نام، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر
ایک بار میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ میں نے آیات کریمہ تلاوت کرنے کی شرط حاصل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। اچھا ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا؟ ڈرنے والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ سب متقی ہیں، سب پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، سب روزے دار ہیں ماشاءاللہ۔ میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں اتنے پرہیزگار لوگ مجھے کہیں نہیں ملا ہے ماشاءاللہ، سب نمازی ہیں۔ اللہ پاک سب کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں کیونکہ تو خالق ہے، مالک ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں کیونکہ تو پالنہار ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں کیونکہ تو نے ساری کائنات کو بنایا، چاند و سورج، لوح و قلم، تمام چیزوں کو بنایا۔ اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ تو نے ہمارے لیے جہنم بھی بنائی۔ اگر ہم نماز نہ پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ عبادت کیے، اے اللہ تو جہنم میں ڈال دے گا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تجھے ڈر کر نماز پڑھی، اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈر کر روزے رکھے، اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈر کر زکوٰۃ دیے، اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈر کر گناہ کے کاموں سے بچے، اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈر کر جھوٹ نہیں بولے، اے اللہ ہم نے تجھ سے ڈر کر مولا تمام دنیا کی خرابیوں سے بچا۔ پھر بھی اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جا؟ اے اللہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تو گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تو گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے محمد الرسول اللہ کی گواہی تو دیتا ہوں۔ اے اللہ میں تمام گناہوں سے بچتا تو ہوں، کلمہ تو پڑھتا ہوں، پھر بھی تو کیوں سچوں کے ساتھ ہونے کو کہہ رہا ہے؟ پھر ایک دم سے میرے اندر سے آواز آئی، اے بایزید، اے کم عقل، ایک بار سوچ تو صحیح، آج چوٹگرام چیٹاگانگ میں اگر 4 راستے ہوں، 4 راستے اگر تمہیں پتہ نہ چلے اور تم دیکھ رہے ہو ایک ہی لباس کے بہت سارے لوگ، تم اگر جا کے پوچھو، دھیان سے سنیے گا، اگر تم جا کے پوچھو کہ مجھے جانا ہے ڈھاکہ اور آپ نہیں جانتے تو کیا کریں گے؟ ایک نے کہا کہ اتر طرف جاؤ یہ ڈھاکہ جائے گی، ایک نے کہا دکن طرف جاؤ ڈھاکہ جائے گی، ایک کہا پورب طرف جاؤ ڈھاکہ جائے گی، 4 نے چاروں طرف بتایا، تو آپ گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ آپ گمراہ ہوں گے، آپ کو جانا ہے ڈھاکہ،
4 لوگ 4 راستوں کا پتہ بتایا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے دوستو؟ آپ 4 راستوں والی بیچ میں ایک والنٹیئر کہ آپ یہاں سے ڈھاکہ جائیں گے، راستے میں مال و دولت لے کے جا رکھے ہیں، مال و دولت لوٹ لی جائے گی. اگر آپ کو ایک دوست مل جائے، ایک ساتھی مل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس ساتھی سے کہیں گے چلو بھائی ایک ساتھ چلتے ہیں تاکہ ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال پائے، تاکہ مال و دولت سلامت رہے. اسی طرح میرے اندر سے آواز آئی، بایزید تم ڈرتے تو ہو، تم اللہ سے ڈر کر نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، لیکن بایزید ایمان کی دولت اور عبادتوں کی دولت، نماز کی دولت، روزے کی دولت، حج کی دولت، ان دولتوں کو لے کر تم جب جنت کی راستے پر چلو گے، اے لباس پہننے والے، ٹوپی پہننے والے، الکھلا اور جبہ پہننے والے، ایک کہیں گے یہ راستہ صحیح ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ایک کہے گا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. سب اپنے اپنے فرقے کو، اپنے اپنے راستے کو خود کو کہیں گے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں. اے بایزید تم اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری ایمان کی دولت، تمہاری نماز و روزے کی دولت، تمہاری عبادتوں کی دولت کو کوئی نہیں لوٹ سکتا. اسی لیے اے بایزید تم کبھی غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی تم خواجہ غریب نواز کے ساتھی ہو جاؤ، کبھی تم نظام الدین اولیاء کے ساتھی ہو جاؤ، کبھی تم مخدوم سبنانی کے ساتھی ہو جاؤ، کبھی تم احمد رضا کے ساتھی ہو جاؤ، کبھی تم امین ملت کے ساتھی ہو جاؤ. ارے اگر تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. اسی لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ اگر تم ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ تمہیں گمراہ بنا دے، تمہیں راہ سے بھٹکا دے. تم جنتی 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 ہو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں. میرے دوستو، یہی ہے فلسفہ، یہی ہے ہماری عبادت کی کڑی. عبادت پہلے ایمان، پہلے کیا؟ ایمان، پھر عبادت. پہلے ایمان پھر عبادت. حضرت عمر فاروق بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، اہل و عیال، میرے پاس جو کچھ ہے یا رسول اللہ آپ پر قربان، بس یا رسول اللہ میری جان کو چھوڑ کر. میرے سرکار فرماتے ہیں، اے عمر، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اے ایمان والو کان کھول کر سنو، میرے مصطفیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اے عمر، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لو. اے عمر، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رک گئے. اللہ، حضرت عمر رک گئے. کہہ پڑا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان. سبحان اللہ.
میری دولت آپ پر قربان. یا رسول اللہ یہ نہ کہیں کہ میں کامل مومن نہیں بن سکتا. یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. فدا کا ابی یا رسول اللہ, فدا کا امی یا رسول اللہ, فدا کا اختی یا رسول اللہ, فدا کا مالی یا رسول اللہ, فدا کا اہلی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میری ماں کی جان آپ پر قربان, میری باپ کی جان آپ پر قربان, میرے اولاد کی جان آپ پر قربان. یا رسول اللہ میرے اہل و عیال کی جان آپ پر قربان. یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ ہے, یا رسول اللہ آپ رسول پر تمام چیزیں قربان. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الآن یا عمر, اے عمر اب تم کامل مومن بن گئے. بولو سبحان اللہ, مومن بنے. آج ہم مومن ہیں. امر نویر دیوانہ, نماز, روزہ, حج, زکات سب کچھ چھوڑ کر ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے عاشق ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں. ارے عاشق بنو تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا, سبحان اللہ. عاشق بنو تو حضرت عمر فاروق جیسا, عاشق بنو تو حضرت عثمان غنی جیسا, عاشق بنو تو حضرت علی جیسا, عاشق بنو تو حضرت بلال جیسا, عاشق بنو تو ان صحابہ کرام جیسا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دی ہے رسول پاک کی قدم ناز پر. اسی لیے اے دوستو عاشق رسول بنو تبھی تم عاشق اولیاء بنو گے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے عاشق اولیاء کہہ دیا, میں غوث پاک کا دیوانہ, میں ہاشمیہ دربار کا دیوانہ, میں مخدوم اشرف کا دیوانہ, میں اعلیٰ حضرت کا دیوانہ, میں اور کسی دربار کا دیوانہ, لیکن تمہارے دل میں عشق رسول نہیں, تمہارے اندر اخلاق مصطفیٰ نہیں, تمہارے اندر مصطفیٰ کے اخلاق میں کچھ پایا نہیں جاتا, اور تم کہتے ہو ہم ہاشمیہ دربار کے عاشق ہیں, تم کہتے ہو مخدوم اشرف کے دیوانے ہیں, تم کہتے ہو ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں. نہیں, تم جھوٹے ہو. تم اگر سچے بننا چاہتے ہو تو پھر عاشق بنو امین ملت جیسا, جس طرح وہ چلے تھے تم بھی چلو. وہ نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, ریاضت کرتے تھے, عبادتوں میں مصروف رہتے تھے, دینی کام میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک واقعہ میں نے سنا کہ حضرت امین ملت جب اس دنیا سے کوچ کر گئے, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, تو ان کے جسم 48 گھنٹہ تک سلامت رہا. بولو نا سبحان. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس طرح اپنے آپ کو بناؤ تاکہ تم بھی اسی طرح بن جاؤ. ارے عاشق بننا ہے تو اسی طرح بنو. عاشق کیسے تھے؟ چھوٹا سا واقعہ بول کے غوث پاک کے اس بزم کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ. میرے دادا حضور یعقوب افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ, حضور محدث اعظم ہند یعنی شیخ الاسلام سید مدنی میاں ہاشمی میاں جو ہیں, ان کے ابا حضور محدث اعظم ہند آپ کے بنگلہ دیش میں اس دور میں آتے تھے. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ و مرید تھے. جب مرید ہوئے دادا تو پیر زمین کے مالک دادا قبر سے زندہ نکلے 40 دن کے بعد, اور اس کے بعد پھر تمام زمین و جائیداد کو غریبوں میں تقسیم کر کے فقیری اختیار کی. یہ ایسا بنو, اپنی دولت کو دین کی خاطر قربان کرو. ارے قربان کرنا ہے تو اسی طرح کرو. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا, اے ابو بکر صدیق آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے. کتنے؟ 3 چیزیں. پوچھا گیا کیا؟ پھر پوچھا گیا اور؟ تو کہا گیا کہ ہر وقت میرے مصطفیٰ میرے سامنے رہے. عاشق ہو تیس ہاشمیہ دربار کے عاشق ہو، لیکن اگر ابھی کہا جائے کہ 10,000 چاہیے دربار کے کام کے لیے تو عاشق ہے. عاشق بنو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ محمد وعلى آله সোনার মদিনা ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না. আরশে মুআল্লার চেয়ে বড় তুমি হও, আরশে মুআল্লার চেয়ে বড় তুমি হও, খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও, আরশে মুআল্লার চেয়ে বড় তুমি হও, খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও, নবীর ছোঁয়া লেগে তুমি শাহে মদিনা, নবীর ছোঁয়া পেয়ে তুমি সোনার মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে. মদিনা বহুত দূরে, সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে. মদিনার সকলের অন্তরে আছে না? জাযাকাল্লাহ। সোনার মদিনা, সোনার মদিনা. अच्छा मैं बिहार में गया, शायद मुनीर शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में. तो मैं हाँ हाफी का सिलसिला है. तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैं बंगाल से हूँ ना, वेस्ट बंगाल से. तो वहाँ जब गया तो कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से. আমার সোনার বাংলা. তো সোনার মদিনা কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, আমার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে, যে গিয়েছেন একেবারে সোনার মদিনা, যে গিয়েছেন একেবারে সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না, তার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে, সোনার মদিনা কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, আমার অন্তর জুড়ে. अच्छा मैं हर जगह एक नात पढ़ता हूँ, मतलब इजाज़त हो उर्दू और बांग्ला मिक्स करके. आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे देखा भी होगा. तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा
الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا তুমি রূপের রাজ তুমি জানের জান তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন হতে পারেনি কেউ তো হবে না হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারই সমান তু শাহে تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا সবার শুরু হয় এলে সবার পর পেলে চিররূপ অপূর্ব সুন্দর সবার শুরু হয় এলে সবার পর পেলে চিররূপ অপূর্ব সুন্দর বয়স তোমার যে 100 লাখ বছর বয়স তোমার যে 100 লাখ বছর তবু যে সজীব তোমার যুব প্রাণ তুষায়ে তোমার তো জানে জানা এসে মেরা উম্মুল কিতাব তেরা বন সকি है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरी तू शाहे खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा बलगल उला बिकमालिही احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا اپنے اپنے پیر اور مرشد کو یاد کر لیجئے اپنے دلوں میں اور میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے 2 ہی اشعار ہیں احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا احمد حق نما دیا
اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا بلغ فشفاء جاره حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا. آج یہ محفل انہی کا ہے. اور یہ سوچئے, اچھا ایک بات کو مکمل کر دوں, یہ پوائنٹ میں چھوڑ دیا. یہاں ہم لوگ غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا غوث المدد المدد یا اللہ المدد یا غوث پاک. اچھا کیا غوث پاک سنتے ہیں؟ سنتے ہیں. اگر آپ اس چیٹاگانگ کی سرزمین پر مصیبت میں پڑ جائیں اور یا غوث المدد کہہ کے پکارے, کیا غوث پاک سنتے ہیں؟ سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے, من اعدى لي وليا فقد عذرته بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوتی رکھی, بغض رکھی, اللہ کہتا ہے کہ کیا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. اور پھر اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے, ان فرضوں کے بعد فرائض کے بعد جب بندہ خدا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے, یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ, میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. حضرت العلامہ عبد الحسن رضا القادری مجاز العلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. حضرت الحاج علامہ عبد الحسن رضا القادری مجاز العلی. پردھان بختار اگمور, پردھان بختار اگمور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. جشن عرس غوث العظم دستگیر, جشن عرس غوث العظم دستگیر. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. حضرت الحاج علامہ عبد حسن رضا القادری مجاز العلی. غوث العظم شمیلہ, عرس غوث العظم دستگیر, عرس غوث العظم دستگیر.
আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা, প্রধান আলোচক আমাদের মঞ্চে তশরিফ এনেছেন, সকলে বলি মারহাবা। আমরা সকলে বসে যাই। আমি আবার অনুরোধ করবো ভাই, পিছনে যারা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, যেহেতু গাড়ি চলাচল করতেছে, আপনারা একটু সামনের দিকে আসেন, আর পাশে কিছু সিট খালি আছে, সেখানে আপনারা বসে যাওয়ার জন্য। माशाअल्लाह, अभी हमारे सामने हज़रतुल अल्लाम मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला मदजिल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। कलाम आला हज़रत बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं और इंडिया से बैठ कर हम देखते हैं इनको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक फैज़ान आला हज़रत इन पर तादीर कायम रखे, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनको दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। मैं क्या कह रहा था कि मेरे सरकार गौसे पाक इस महफिल में तशरीफ ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैज़ अहबब्तुहु कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही व बसारहु लज़ी यब्सिरु बिही व यदाहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा। अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं महबूब बना लेता हूँ तो मैं कान हो जाता हूँ, आँख हो जाता हूँ, जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, जिस पाँव से वो चलता है मैं उसका पाँव हो जाता हूँ। ऐ मोमिनों, मुसलमानों, सुन्नियों, ये ना समझना कि वो बंदा अल्लाह हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हाथ में, उस बंदे की कान में, उस बंदे की आंख में, उस बंदे की पाँव में वो ताकत दे देता है कि बंदे खुदा जब चाहे दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक देख सकता है, अगर चाहे दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक की चीज को पकड़ सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। इसीलिए हम जब या गौस अल मदद की सदाएं लगाते हैं तो हमारा दिल ये कहता है कि मेरा गौस यहाँ पर चिटागोंग में भी अगर जरूरत पड़े तो हमारी मदद को आ सकते हैं। अब तुम कहोगे कि अगर बंदा मर जाए तो खत्म, कहोगे कि नहीं? तो गौसे पाक जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सब कुछ खत्म, मदद करने की ताकत नहीं, देखने की ताकत नहीं, सुनने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, तो मदद कैसे करेंगे? ऐ आशिकों सुनो, ऐ गौसे आजम, ये जश्न गौसे आजम में आने वालों सुनो, मेरे गौस किस तरह मदद करेंगे? अगर मैं कहूँ कि तुम एक आम सी कब्रिस्तान में जाते हो तो क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। अच्छा, सलाम देना क्या है भाई? जवाब देना कब्र वालों को तुम गुनहगार बना रहे हो, गुनहगार बना रहे हो। वाजिब अगर सुन्नत अगर तुम ना करो तो गुनाह नहीं, लेकिन वाजिब तरक करो गुनाह। तो कब्र वालों पर तुम सलामती दे रहे हो या तो कब्र वाले वापस तुम्हें क्या दे रहे हैं? अल्लाह की तरफ से तुम कुछ दे रहे हो, वापस तुम्हें कुछ दे रहा है ना? तो जब आम मुसलमान
अल्लाह की तरफ से लेकर तुम पर सलामती भेज सकता है, तो मेरे गौस जिनको अल्लाह ने गौसियत का लक़ब दिया, जिनको तमाम औलियाए किरामों की सरदार बनाया, जिस गौसे आज़म की पाँव तमाम औलिया की गर्दनों पर है, उस गौसे आज़म को तुम कहते हो कैसे मदद करेंगे? ऐ सुनो, मरने के बाद भी अमल ख़त्म नहीं होता। इसलिए गौसे पाक आज भी मदद करते हैं और करते रहेंगे। और हम आशिकाने गौस, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने औलिया हम मदद मांगेंगे। ये नहीं, इसलिए नहीं कि मदद करते हैं अल्लाह, लेकिन बजरिया औलिया। किसी बारगाह में जाते हैं, दरबार में, तो क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह तेरे महबूब बंदा है, ऐ अल्लाह तेरे महबूब बंदे के सदके में हमें अता फरमा, है ना? तो इसके सदके में हमें मिलता है। हजरत को बहुत तकलीफ दे रहा हूँ मैं बहुत बोल चुका, शायद आप लोग थक चुके होंगे, है ना? हैं हजरत, चलिए मैं यही मनकबत पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हजरत को तकलीफ नहीं दूंगा। आइए मेरे साथ एक बार पढ़िए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बंदा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के, हमारे लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत डाल देना काम किसका, मुसीबत डाल देना काम किसका, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम मेरे गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हंसाया गौसे आज़म का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وبارك وسلم. اے اللہ، میں نے اگر اس محفل میں کسی قسم کی قرآن و حدیث
سے غلطی پڑھی یا کہی ہو، اے اللہ تو حبیب کے صدقے معاف عطا فرما۔ اے اللہ اس جشن غوث الورا میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں رب کریم سب کے دل کی تمام مقاصد کو پوری فرما، سب کے دل کی تمام مرادوں کو پوری فرما۔ مولا ہم میں سے جو غریب ہے غریبی کو دور فرما، ہم میں سے جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، ہم میں سے جو بے علم ہے علم ظاہری میں باطنی سے سرفراز فرما۔ اے رب کریم ہماری تمام دینی مرادوں کو پوری فرما، دولت دنیا، دولت دین، دولت علم، دولت ایمان، دولت عزت، دولت شہرت، دولت سکون، دولت صحت، دولت محبت ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ۔